الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بھرے دربار میں اپنی رسالت کو دلائل اور معجزات کے ساتھ ثابت کیا تو فرعون اور فرعون کے درباری کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بڑوں سے اس طرح کی بات نہیں سنی۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے بڑے جو باتیں آپ کر رہے ہیں اگر کرتے تو ہم قبول کرتے۔ گویا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے فعل کو، عمل کو دلیل سمجھتے تھے شریعت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ آباء و اجداد کا کرنا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جب پیغمبر کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو اب آباء و اجداد کا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ یہ بات کہی انہوں نے، فرعون نے اور فرعون کے درباریوں نے، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ گفتگو جو آپ کر رہے ہیں نہیں سنی۔ اس کو یہ بھی خطرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں اور معجزات میں ایک طرح کی سچائی ہے، اور ارکان حکومت یا میری رعایا مجھ سے بدظن نہ ہو جائے۔ اس نے حضرت موسیٰ کو یہ دھمکی دی کہ میں آپ کو قید کر دوں گا۔ دوسری طرف اس نے یہ بات کہی جو آج کی آیات میں آ رہی ہیں کہ مجھے اپنے سوا تو تمہارا کوئی خدا نہیں نظر آتا زمین میں، اور کہنے لگا کہ میں عالم ہوں، اگر تمہارا خدا میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو قبول کر لیتا، میں ہی تمہارا خدا ہوں،
لہذا تم مجھے کم سے کم زمین میں تو مجھے اپنے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں نظر آتا۔ اور پھر العیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھلانے کے لیے اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اینٹوں کی ایک عمارت بناؤ، اونچی عمارت بناؤ، زمین میں تو مجھے کوئی خدا نظر نہیں آتا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہوگا تو ذرا چلو ہم چڑھ کر عمارت پر چڑھ کر دیکھ آتے ہیں۔ در حقیقت وہ سمجھتا تھا کہ مادیت اصل ہے، آنکھوں سے نظر آنا اصل ہے، یہ دھوکہ تھا، اور اپنے کارندوں کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو وہ اس جھانسے میں الجھا رکھا تھا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، میں نظر آتا ہوں لہذا میں خدا ہوں، العیاذ باللہ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جھٹلانے میں بھی غرور کا اور تکبر کا استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس غرور کا اور تکبر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ان کے غرور کو توڑ کر ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کو بحر قلزم میں غرق کر دیا، اور فرمایا کہ بدبختوں کا انجام اسی طرح کا ہوا کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو غور کرنے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں نافرمانی اور سرکشی میں آگے آگے رہتے ہیں تو قیامت میں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے کا امام بنایا جائے گا۔ لہٰذا اگر گناہ ہو رہا ہے تو اس میں پیش رفت یا اس کے موجد نہ بنے، اول تو گناہ کرنا برا، اور اگر گناہ کے موجد بن گئے، اللہ نے فرمایا آیت میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو دنیا میں گنہگاروں کے امام بنتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو گنہگاروں کا امام بنائیں گے۔ جو دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں فرعون تکبر کر کے گنہگاروں کا امام بنا ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن ان کو گنہگاروں کا امام یعنی پیش ہوں گے، جہنم میں جانے والے یہی گناہوں کے موجد ہوں گے۔ یہاں ان آیات میں اللہ نے فرعون کا انجام بتلا کر سمندر میں غرق کر کے دوزخ میں لے جانے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بے وقوف انسان اس زندگی میں جس چیز کو راحت اور آرام سمجھے ہوئے ہے، یہی چیز اللہ اس کے لیے موجب ہلاکت اور ہلاکت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی شیطان اس کو عیش و عشرت کی چیزوں میں کر کے انسان کو ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ اسے اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اور پھر یہی عیش و عشرت کی زندگی آدمی کو ہلاک کر کے دار العذاب کی طرف بھیج دیتی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی پیشوا، کوئی رہبر، کوئی رہنما اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو اگرچہ اس کی پیروی میں تمام عیش و عشرت ہو، دولت ہو، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ انجام کے اعتبار سے بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہی فرعون کے اس واقعے کو جو آج مکمل ہو رہا ہے، اللہ نے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ دولت اور شہرت حاصل کر کے اپنے آپ کو سب چیز کا مالک سمجھ لینا، یہ اللہ کے دربار میں قبولیت کی دلیل نہیں ہوا کرتی کہ بہت سے شہرت کرنے والے، مال و دولت اور عیش و عشرت میں پڑے رہنے والوں کا انجام فرعون جیسا ہوا کرتا ہے۔ آج کی آیات میں، سورہ قصص کے ان آیات میں
حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور فرعون بولا اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو خدا جانتا ہوں، تمہارا میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، ایسا مجھے نہیں معلوم۔ ہاں حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ، یعنی اینٹیں بناؤ، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ اینٹوں کی، تاکہ میں اس پر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ یہ بات اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھٹلانے کے لیے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تکبر کے انداز میں یہ کہی، اور کہا کہ میں تو پورے یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص یعنی حضرت موسیٰ جھوٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ غرض یہ ہے کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو ظالموں کا یعنی فرعون اور حامان کا انجام کیسے ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے۔ کہا جاتا ہے یہود و نصارہ اور تمام مسلمان سب قیامت تک فرعون پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔